نا تو 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جو آکرمن کیا تھا جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، ترکی سطح کی بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ، خلافت عثمانیہ، ترکی سطح کی نیمپس ڈالی محمود غزنوی نے ڈالی تھی۔ لیبیا، الجزائر، مصر، ترائن کا دوسرا پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، ترک سطح کا یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ محمود غزنوی یہ اس کا حصہ اور تھا۔ ترکی سطح کا جو واستوک سنستھاپک ہے وہ کون ہے؟ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے دو چیز پتہ چل گئی، عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کیا۔ فیلحال بہت امپورٹنٹ ہے، اسلام کو بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر وہ نفرت، کہہ رہے ہیں کشل یدھ نیتی، ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جاؤ۔ راجا تھے ان کا کوئی جواب نہیں، یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، سینک تھے، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، اور وہ ویکتی اس چھیتر کو دیکھ رہا ہے، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ ہمارے اس میں پرتھوی ولبھ، یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں، آج جس کی سزا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ کس کی؟ سلطان کی بات۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، پردھان منتری حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب یہ ہوتا تھا ملک عبد العزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ پرانا، وہ وزیر اکیلا اس پر توپیں موجود تھیں۔ مطلب ادھر ادھر کہیں جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی اذن نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں کے، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی ایک رہنے کی پریرنا دی۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے، یہ جملہ زہر میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے پتہ کیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت پہ آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھکوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں، شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا،
وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ترک سلطانوں وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا، لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ انیہ اتہاسکاروں کا یہ کہنا ہے، اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، میں اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہوں، میرا خود کا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائے، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، اب ہندو میں بہت سارے ہماری پالیسی گورن کرے۔ ان کا یہ کہنا ہے، اس میں کیا ہے، یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ حرب بنا دیا، ہم تینوں کی سیوا ہی کرتے رہے اور کچھ نہ کریں۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، اگر یہ ہندو رہتے نمن ورگ کے لوگ، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا، تو نارمل کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی۔ ابھی اگر یہ چیزیں میرے سمجھ میں، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے، کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، یہ لوگ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھے، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے، پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، عیشامی کے انوسار پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ بات دھیان سننا، عیشامی کہہ رہا ہے، افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، کون ہے؟ اتہاسکار ہے، ایک شخصیت ابھری تھی عیسامی کے انوسار جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، دیشوں سے کاریگر و جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا، پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید، خالی ہاتھ نہیں ہے، دیکھو کتنی بڑھیا بات ہے، خالی ہاتھ اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، قالین بننا کس نے کیا کرایا، پستکیں لے کے آئے تو کیسی پستکیں بول سکتے ہو کہ کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، یہ چیز دھیان میں رکھنا۔ اس کی گردن پر کون سوار تھی؟ وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو لڑکی کی، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان لے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا، شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے،
ہم نے کیا سیکھا اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے. لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی, اس میں وہ آئے, سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی ہم اسے تھی. اپنی تکنیک بتائیں گے. اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی, ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے, اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے, عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے, اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ, لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے. ادھر بھی مدد ہے, ادھر بھی مدد ہے, ادھر بھی کام ہو رہا ہے, ادھر بھی کام ہو رہا ہے. پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے. لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم. کسی چیز کو سندر بنانے کے لیے اس پر ڈیزائن بنا دینا, یہ سب کاریگری ہوتی ہے, نقاشی. व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला. व्यापार वाणिज्य क्या मिला? प्रोत्साहन. हमारा जो भारत है, ये भारत में यहाँ पे भड़ोज बंदरगाह है गुजरात में, यहीं से व्यापार चलता था अरबों के साथ, ठीक है ना. ये व्यापार में बढ़ता था और चूंकि वही लोग यहाँ पर आ गए थे तो और ज़्यादा व्यापार बढ़ने लगा, तो प्रोत्साहन मिला. प्रोफेसर हबीब ने एक बात बोली बहुत अच्छी, मेरा मन कर रहा था, सोचा आपको बता दूँ, क्यों ना सोचेंगे. मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है इस समय को. प्रोफेसर हबीब ने तुर्कों के जो आक्रमण होता है ना, और तुर्कों के आक्रमण के समय जो चीज़ें इतनी सारी विकसित हुई थी, इसको मध्यकालीन अर्थव्यवस्था कहा है. ओके, अब भारतीय कला एवं संस्कृति पर प्रभाव देखते हैं. मेरा फेवरेट रहा शुरू से ही कला एवं संस्कृति. भारतीय कला एवं संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो देखते हैं प्रभाव क्या पड़ता है. प्रथम पहलू, हम पहले पहलू में देखेंगे और दूसरा पहलू हमारा यहाँ होगा. पहला पहलू, महमूद गजनवी ने भारतीय कला को क्षति पहुंचाई. इस बात से तो हम भली भांति वाकिफ हैं. महमूद गजनवी ने भारतीय उसको क्षति पहुंचाई, ठीक है ना. एक मिनट. तो महमूद गजनवी ने क्या किया, भारतीय कला को क्षति पहुंचाई. आपको पता है ना ये बात, तो मूर्ति भंजक था, बुतशेकन ही था, उसका नाम ही था बुतशेकन, खतरनाक. मथुरा, कन्नौज व सोमनाथ के मंदिरों की मूर्तियों को क्या किया, ध्वस्त किया था. तो ये तो पहला पहलू बता रहे हैं. संस्कृत, ये संस्कृति संबंधित है ना, हमारी मूर्तियां तोड़ी, क्षति पहुंचाई, सब कुछ किया. उपाधि किसकी धारण की, उसने बुतशेकन की, मतलब मूर्तियों को तोड़ने वाला. ठीक है भैया. मोहम्मद गौरी के गुलाम थे दो, एक था बख्तियार खिलजी, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक. तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया. ये गलत काम, ये भी खराब, गलत काम, गलत बात है ये. कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई. बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा बनवा दी. लेकिन नीचे देखो, पृथ्वीराज चौहान के किला था एक राय पिथौरागढ़. पृथ्वीराज चौहान का एक दिल्ली में राय पिथौरागढ़ का किला था, उस किले को तोड़वा के बनवाई थी. तो ये तो गलत बात है. और फिर उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया. कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब बनवाया, 2.5 दिन का, 2.5 दिन का बोलते, 2.5 दिन का बोलते, वो अजमेर बनवाया था. बहुत अच्छी बात है, बनवा दिया, चलो अच्छी बात है, हमारे भारत में एक स्ट्रक्चर बन गया. लेकिन विग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव उनका ही नाम था, उन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था, उस संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनवाया अजमेर में. तो ये तो गलत बात है यार. तो ये था पहला पहलू, मतलब इसमें मैंने आपको गलत चीज़ें बताई. अब बात करें दूसरे पहलू की, तो भारतीय कला संस्कृति प्रभाव. दूसरा पहलू ये कहता है कि तुर्क भारत में स्थापत्य कला की नई शैली लेकर आए. अच्छी बात है, एक नई शैली लेकर, मतलब हमारे बहु, मैंने बताया था ना आपको, कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जिसमें बॉर्डर, ठीक है, अच्छी डिजाइन बनी थी. तो तुर्क भारत में स्थापत्य की एक नई शैली लेकर आए. इसकी विशेषता क्या थी, गुम्बद, ऊंची मीनार, मेहराब, भूमिगृह, ये सब इसकी विशेषता था. आपने देखो गुम्बद वाले, ये ताजमहल गुम्बद है ना, गुम्बद बना हुआ है गोल गोल. इनको मस्जिदों में भी गोल वगैरह बनते हैं, ये पहले नहीं बनते, अब बनने लगे. ऊंची मीनार है, और एग्जाम्पल कुतुब मीनार, चार मीनार, ये सब मीनार है, इनके समय बनी हुई, ठीक है. मेहराब, बड़े बड़े मेहराब बना देते ये लोग, सुंदर दिखता था मेहराब से. भूमिगृह मतलब तहखाना, जो घर के नीचे भी एक और नहीं तो कमरा, खुफिया कमरा, वो बनाए, ठीक है ना. उसके बाद तुर्कों के आने के बाद इमारत बनाने में चूना मिश्रित नए मसाले का प्रयोग हुआ. तुर्कों के आने के बाद क्या हुआ कि नए मसालों का प्रयोग हुआ, और उन मसालों में क्या था, चूना मिला हुआ था, ठीक है. उन मसालों में क्या मिलाते थे, चूना. मतलब पहले नहीं होता था ये चीज़ें, ये नई चीज़ें आई हैं, तुर्कों के आक्रमण के कारण ही नई चीज़ें आई हैं, ठीक है. तुर्कों ने इबादत खाने की स्थापना करवाई. किसकी स्थापना करवाई तुर्कों ने, इबादत खाने की. शिक्षा के लिए, मतलब इबादत खाने के लिए उन्होंने मस्जिदें बनवाई. मस्जिदों में एक तरह से इबादत करते थे ना. इबादत क्या होता है, झुकना, अपने ईश्वर के सामने झुकना. ईश्वर तो अल्लाह, उनके सामने झुकने के लिए इबादत खाने की स्थापना करवाए, जैसे मस्जिद. शिक्षा, भाई शिक्षा, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए करवाए, मदरसे की स्थापना करवाई. शिक्षा जैसे विद्यालय होते हैं, वैसे उन्होंने विद्यालय के स्थान पर मदरसे बनवाए, उनको नाम मदरसे बोलते हैं, ठीक है ना. विजय स्तंभ, मतलब अपनी जीत की खुशी में स्तंभ बनवा देते, तो वो मीनार है, उनकी विजय स्तंभ क्या कहते हैं, मीनार है. कुतुब मीनार का एक एग्जाम्पल है. हिंदी हमारी थी, फारसी उनकी थी, दोनों मिल गई, बन गई उर्दू, ठीक है.
दिल्ली कलाओं का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। आज आप जानते हो कि वर्तमान में कि कितना, हुमायूं का मकबरा देख लो दिल्ली में मिलेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के झोपड़े वगैरह सब, ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में मिलेगी आपको, ये कुतुब मीनार दिल्ली में मिलेगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं दिल्ली में। अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत दिल्ली नाम दिया है, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को कहते थे, ठीक है ना, तो अमीर खुसरो ने दिल्ली को किस नाम दिया, हजरत नाम दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर 4 था। अब जो अगला हमारा लेक्चर होने वाला है, आपको, मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे हैं इस लेक्चर का, ये लेक्चर 5 होगा और ये इसमें बात करेंगे हम दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। तो हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत कैसे 1206 से लेकर 1526 तक चली। हम 1206 से लेकर 1526 तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत में पहले वंश की बात करेंगे जो था हमारा गुलाम वंश। आपको वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, आप लाइक भी करते हो, जो लाइक नहीं करते कुछ नहीं होता आपका, बस आपको एक बटन को हिट करना होता है लाइक से, आपके एक हिट करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक